دیوان ملراج اور انگریز سرکار کے درمیان ملتان کے موضع صد و حسام کے مقام پر لڑی گئی جنگ، جس کا شمار تاریخ کی خوفناک ترین لڑائیوں میں ہوتا ہے، اس میں کون فاتح رہا؟ میجر ہربرٹ ایڈورڈز نے دیوان ملراج کو راجہ شیر سنگھ اٹاری والا سے بدگمان کرنے کے لیے کیا چال چلی؟ انگریز فوج کا دوسرا محاصرہ، جس کا آغاز 27 دسمبر سے ہوا، اس کے نتیجے میں تاج برطانیہ کی فوج ملتان کے ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ دیوان ملراج نے نواب مظفر خان سدوزئی کی طرح عزت کی موت مرنے کے بجائے ذلت کی زندگی جینے کا انتخاب کیوں کیا؟ اور ملتان فتح کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں موجود قبریں اور یادگار کن انگریز افسروں کی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ غیر ملکی قابضین اور ان کے حلیفوں کے نشانات تو آج بھی موجود ہیں، مگر دھرتی کے وہ سپوت جنہوں نے مزاحمت کی، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا؟ آج ہم یہی سب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 25ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ انگریز فوج کے پاس 30 توپیں تھیں۔ شجاع آباد کی لڑائی میں دیوان ملراج کی فوج سے جو 8 توپیں مال غنیمت کے طور پر حاصل کی گئیں، جنرل وان کوٹ لینڈٹ نے انہیں بھی پیچ اپ کر لیا، مگر دیوان ملراج کے قلعے میں درار ڈالنے کے لیے بہت بڑی اور بھاری توپیں درکار تھیں، اس لیے لاہور چھاؤنی سے میجر نیپیر کی معیت میں ہیوی ڈیوٹی توپیں منگوائی گئیں۔ یہ وہی میجر نیپیر ہیں جن کے نام سے لاہور کی ایک سڑک آج بھی نیپیر روڈ کہلاتی ہے۔ لیفٹیننٹ ایڈورڈز لیک بھاری توپیں اور ساز و سامان لے کر بہاولپور پہنچے اور اب یہ ہتھیار سورج کنڈ کے مقام تک لائے جانے تھے۔ میجر ہربرٹ ایڈورڈز ایئر آن دا پنجاب فرنٹیئرز میں لکھتے ہیں کہ سورج کنڈ ملتان سے 3 یا 4 کوس کے فاصلے پر ہے۔ مشرق میں نصف کوس کے فاصلے پر ملتان روڈ پر 30 فٹ چوڑا نالا بہتا ہے، جو کناروں سے 10 فٹ اونچا ہے۔ اس پر بنا پل دشمن یعنی دیوان ملراج کے قبضے میں تھا۔ اس پر 4 توپیں اور 1000 سے 1500 سپاہی تعینات تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی اس پل کو تباہ کر دیا گیا۔ میجر ہربرٹ ایڈورڈز نے جس نالے کا ذکر کیا ہے وہ دراصل ولی محمد نہر ہے، جو تب شہر میں اس طرف سے داخل ہونے کا اکلوتا راستہ تھا، اور یہ راستہ مسدود ہو جانے سے پیش قدمی ممکن نہ رہی۔ ویسے بھی جب تک لاہور سے مزید کمک اور بھاری توپیں نہ پہنچ جاتی، برطانیہ کی فوج کے لیے آگے بڑھ کر حملہ کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک روز انگریز فوج کو خبر ملی کہ دیوان ملراج شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز نے اپنی فوج کو لے کر سورج کنڈ سے ٹبی کا رخ کیا، جو ملتان سے 2 کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں نہ صرف شیخ عماد الدین ڈوین پہنچ چکا تھا، بلکہ جنرل وان کوٹ لینڈٹ بھی سورج مکھی ریجمنٹ کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے علاوہ داؤد پوترا فوج بھی ساتھ دینے کے لیے وہاں موجود تھی۔ لیفٹیننٹ لیک بھی بہاولپور سے کمک لے کر ٹبی کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ 1 جولائی 1848 کو جب دیوان ملراج اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکلا تو ایک بہت بڑی فوج کو اپنے مد مقابل پایا۔ انگریز فوج کو سامان حرب اور سپاہیوں کی تعداد کے اعتبار سے حریف فوج پر واضح سبقت حاصل تھی۔ دیوان ملراج کے پاس 10 توپیں تھیں، جبکہ برطانوی فوج کے پاس 22 توپیں تھیں، جو کارکردگی کے اعتبار سے بھی دیوان ملراج کی توپوں سے کئی گنا بہتر تھیں۔ میجر ہربرٹ ایڈورڈز اپنی کتاب ایئر آن دا پنجاب فرنٹیئرز میں اس لڑائی کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دیوان ملراج کی سکھ آرٹلری کے جوان جس طرح ڈٹ کر کھڑے رہے اور جس طرح ہمارے لیے رکاوٹ بن گئے، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں۔ کئی پٹھان سرداروں نے ملراج کی کیولری سے آمنا سامنا ہونے پر بہادری کے جوہر دکھائے۔
ان میں سے غلام سرور خان خاکوانی کا نام نمایاں ہے، جس نے کئی سکھ فوجیوں کو ہلاک کیا اور دوران جنگ دائیں بازو پر گولیاں لگنے سے زخمی ہو گیا۔ فوجدار خان علیزئی جو اس آپریشن میں میرا ایڈجنٹ جنرل تھا، شجاع آباد کی لڑائی میں تلوار کے وار سے زخمی ہو جانے کے باوجود اس نے موجودہ لڑائی میں کیولری کی کمان سنبھالی۔ ٹبی کے قریب موزہ صد و حسام میں لڑی گئی یہ جنگ تاریخ کے بڑے مارکوں میں شمار ہوتی ہے۔ خونریز لڑائی میں کشتوں کے پشتے لگ گئے، فتح اور شکست کا فیصلہ کرنا دشوار تھا۔ یکا یک سورج مکھی پلٹن نے ایک ایسا زوردار حملہ کیا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ دیوان مل راج اس لڑائی کی قیادت خود کر رہا تھا۔ دوران جنگ دشمن کی توپ کا ایک گولہ اس کے ہاتھی کے ہودے میں آن گرا، جس پر دیوان مل راج سوار تھا۔ ہاتھی سے گرتے ہی دیوان مل راج برق رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے میں واپس چلا گیا۔ دیوان مل راج کے لوٹ جانے سے فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور پسپائی اختیار کرنا پڑے۔ یوں ایک اور مارکا انگریز فوج کے نام رہا اور دیوان مل راج کی فوج واپس قلعے میں محصور ہو گئی۔ دیوان مل راج کے کیمپ میں ایک ایسا سکھ جرنیل بھی موجود تھا جس نے برطانوی فوج کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس سکھ جرنیل کا نام راجہ شیر سنگھ اٹاری والا تھا، جس نے چلیاں والا کے مقام پر سکھ فوج کی قیادت کرتے ہوئے انگریز فوج کو دھول چٹائی۔ راجہ شیر سنگھ اٹاری والا اور دیوان مل راج کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے صاحب بہادر ہربرٹ ایڈورڈز نے ایک زبردست چال چلی۔ میجر ہربرٹ ایڈورڈز اپنی تصنیف ایئر آن دا پنجاب فرنٹیئر کے صفحہ نمبر 505 پر لکھتے ہیں کہ دیوان مل راج کی فوج میں بھمبو نام کا ایک سپاہی میرا مخبر تھا، جو ادھر کی خبریں ادھر اور ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتا تھا۔ ایک دن میں نے سب کو خیمے سے نکالنے کے بعد بھمبو کو تنہائی میں کہا کہ میرا یہ خط یوں راجہ شیر سنگھ تک پہنچانا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اگر دیوان مل راج کو اس خط کی بھنک پڑ گئی تو میں تمہاری ناک کاٹ ڈالوں گا۔ چلو یہ لو 20 روپے اور جاؤ۔ ہربرٹ ایڈورڈز کی چال کامیاب رہی۔ توقعات کے عین مطابق بھمبو نے یہ خط راجہ شیر سنگھ کو پہنچانے کے بجائے دیوان مل راج کو تھما دیا۔ مل راج نے فوری طور پر ہنگامی اجلاس بلا لیا اور راجہ شیر سنگھ سے وضاحت طلب کی اور اس کے کورٹ مارشل کی تیاریاں ہونے لگی۔ راجہ شیر سنگھ نے صفائی پیش کرنے کی بہت کوشش کی اور بتایا کہ یہ دشمن کی چال ہے، مگر اعتماد کو ٹھیس پہنچ چکی تھی اور شکوک و شبہات ختم ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ جب راجہ شیر سنگھ کی فوج ملتان قلعہ سے نکل کر 12 میل کے فاصلے پر گوگڑا کے مقام پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھی تو انگریز فوج کے جنرل وش نے حملہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ہربرٹ ایڈورڈز نے اس مہم جوئی کی مخالفت کی اور شکست کے خوف سے حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر 1848 کو دوسہرا تھا۔ دیوان مل راج کی فوج نے قلعے سے باہر نکل کر دوسہرا منایا، مگر دشمن سے آمنا سامنا نہ ہوا۔ انگریز فوج کی طرف سے قلعہ ملتان کا محاصرہ جو 14 ستمبر کو جنگی حکمت عملی کے تحت اٹھا لیا گیا تھا، 27 دسمبر کو جب اکناف و اطراف سے کمک پہنچ گئی تو جنرل وش نے انگریز فوج کو از سرنو منظم کیا اور آگے بڑھ کر موزہ رام تیرتھ پر قبضہ کر لیا۔ اسی اثناء میں ممبئی سے ایک اور دستہ بھی آن پہنچا۔ اب انگریز فوج اور اتحادیوں کو ملا کر محاصرین کی مجموعی تعداد 32,000 تک جا پہنچی تھی۔ چنانچہ 27 دسمبر سے ایک بار پھر قلعہ ملتان کا گھیراؤ کر کے زبردست گولہ باری شروع کر دی گئی۔ بمبئی اور بنگال کی قلعہ شکن توپوں کی گولہ باری کے ساتھ انگریز فوج پیش قدمی کرتے ہوئے دیوان ساون مل کی سمادھی کے قریب جا پہنچی۔ توپوں کی گھن گرج کا یہ عالم تھا کہ بہاولپور میں بیٹھے لوگ گولہ باری کی آواز سنا کرتے تھے۔ 30 دسمبر 1848 کو بنگال آرٹلری کے لیفٹیننٹ نیول نے ایسا طاق کر نشانہ لگایا کہ توپ کا ایک گولہ ملتان قلعے میں موجود اس بڑی مسجد کے مینار کو جا لگا جہاں دیوان مل راج کا اسلحہ خانہ تھا۔
اسلحہ خانہ میں 16,000 پاؤنڈ بارود موجود تھا۔ چشم زدن میں ایسا خوفناک دھماکہ ہوا کہ آس پاس کی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، کئی میل تک بھونچال آ گیا۔ مورخین کے مطابق 1,000 گولے بیک وقت داغنے سے بھی اتنا بڑا دھماکہ نہیں ہوتا جتنی گرج اس دھماکے سے پیدا ہوئی۔ اس دھماکے سے آس پاس کے مکانات کھنڈرات میں بدل گئے، مگر حیرت انگیز طور پر ملتان کے قلعہ کی مضبوط دیواروں میں کوئی شگاف نہ پڑے۔ برج اور فصیلیں قائم و دائم رہیں۔ اگلے روز 31 دسمبر کو انگریز فوج نے ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا۔ 31 دسمبر کو جب انگریز فوج کی گولہ باری کا سلسلہ جاری تھا تو ایک بار پھر خوفناک آتش زدگی نے ملتان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا یوں کہ ایک گولہ قلعہ کے گودام میں جا گرا، جہاں 700 من غلہ اور دیگر اجناس کے علاوہ تیل اور گھی کے ہزارہ کوپے موجود تھے۔ آگ کا ایسا الاؤ روشن ہوا کہ پورے ملتان میں رات کو دن کا سما ہو گیا۔ 1 جنوری یعنی جشن نوروز کے موقع پر شدید گولہ باری کے بعد دلی دروازہ اور خونی برج کے مقام پر قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ اب پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے پر دھاوا بولا جا سکتا ہے۔ 2 جنوری کو کیپٹن سمتھ کی قیادت میں فوجی دستوں نے دلی دروازے کی طرف سے پیش قدمی شروع کی، جبکہ کیپٹن لیتھ کی قیادت میں فوجی دستے دوسری جانب سے آگے بڑھے۔ انگریز فوج کے دستے پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ گئے، مگر زبردست مزاحمت کے باعث قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ انگریز فوج کی پیش قدمی کے وقت قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے، جس سے دیوان ملراج کی اپنی ہی فوج کے ہزاروں سپاہی قلعے کے باہر بے یار و مددگار رہ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ملتان شہر جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا اسے تو فتح کیا جا چکا تھا، مگر ملتان کا قلعہ جس میں دیوان ملراج محصور تھا اسے تسخیر کیا جانا باقی تھا۔ 4 جنوری کو قلعے پر ایک اور بھرپور حملہ کیا گیا۔ اب دیوان ملراج کی ہمت جواب دے رہی تھی اور اسے اپنا انجام واضح نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ دیوان ملراج نے 5 جنوری کو ہربرٹ ایڈورڈز کو ایک عرضی بھیجی، جس میں لکھا کہ میں اپنے کار خاص کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہربرٹ ایڈورڈز نے یہ عرضی لاہور میں انگریز سرکار کے ریزیڈنٹ کو بھجوا دی اور ساتھ ہی دیوان ملراج کو لکھ بھیجا کہ یہ سب گزشتہ برس اپریل میں ممکن تھا، تب تم نے جنگ کا راستہ اختیار کیا، اب اس عرضی پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ دیوان ملراج نے اسی نوعیت کی عرضی جنرل وش کو بھی ارسال کی، جو اس جنگ میں انگریز فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ جنرل وش نے بھی اسی نوعیت کا کوڑا سا جواب دیا کہ اگر تمہارے کار خاص یا وکیل نے سرنڈر کا وقت اور طریقہ کار طے کرنے کے لیے آنا ہے تو اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات یا شرائط پیش کرنی ہے تو اسے آنے کی ضرورت نہیں۔ طے پایا کہ 9 جنوری کو دلی دروازے پر دیوان ملراج کے معتبر یا کار خاص کا انتظار کیا جائے گا، لیکن مقررہ وقت پر کوئی نمائندہ باہر نہ آیا، کیونکہ قلعے کے اندر بھی سرنڈر کیے جانے کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ انگریز فوج نے مہلت دیے بغیر ایک بار پھر قلعے پر گولے برسانا شروع کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیوان ملراج حاکم ملتان نواب مظفر علی خان سدوزئی کی طرح آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کرتا اور عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا، لیکن زندگی کی ہوس نے اسے بزدلی کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ 19 جنوری 1849 کو دیوان ملراج نے جنرل وش اور ہربرٹ ایڈورڈز کے نام جو عرضی بھجوائی وہ ذلت و رسوائی کا شاہکار ہے۔ دیوان ملراج نے لکھا، آپ جناب نے حکم دیا کہ میں گزشتہ روز 9 بجے سے پہلے آ کر سرنڈر کروں، مگر میں علالت کے باعث ان احکامات کی تعمیل کرنے سے قاصر رہا۔ اب میں آنے کے لیے تیار ہوں اور اس مقصد کے لیے اپنے وکیل کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ آپ کا یہ غلام صرف اپنی زندگی اور اپنی خواتین کی حرمت کے تحفظ کی ضمانت چاہتا ہے۔
یہ سب میرے سپاہیوں کا کیا دھرا ہے اور میں باوجود سر توڑ کوشش کے اس کا کلا کما کرنے میں ناکام رہا۔ تاہم اب میں خود کو سرنڈر کرتا ہوں، میں صرف اپنی زندگی اور اپنی خواتین کی حرمت کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ رحمت کا بحر بے کرراں ہیں، اب اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ اگر آپ میری زندگی بخش دیں، میری خواتین کے تحفظ کا یقین دلا دیں تو میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ذلت کے ساتھ جینے سے عزت کے ساتھ مر جانا اچھا ہے۔ آپ رحم دلی کا سمندر ہیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا، ورنہ قسمت کے لکھے پر قناعت کر لوں گا۔ جنرل وش نے دیوان ملراج کو جوابی خط میں لکھا کہ جہاں تک تمہاری زندگی بخش دینے کی بات ہے، نہ تو مجھے زندگی بخش دینے کا اختیار ہے اور نہ ہی ماں سوائے کھلی جنگ کے کسی کی زندگی لینے کا اختیار۔ یہ فیصلہ گورنر جنرل ہی کر سکتا ہے، اور جہاں تک تمہاری خواتین کی حرمت کا سوال ہے تو برطانوی حکومت مردوں سے لڑتی ہے، عورتوں سے نہیں۔ میں تمہاری خواتین اور بچوں کے تحفظ کی حتی المقدور کوشش کروں گا۔ اگر تم سرنڈر کرنا چاہتے ہو تو کل صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے دولت گیٹ سے باہر آ جاؤ، ورنہ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جنگ ہی تمہارے مقدر میں لکھتی جائے گی۔ اس مراسلہ نگاری کے باوجود قلعے پر گولہ باری کا سلسلہ متواتر جاری رہا تاکہ دیوان ملراج کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ 22 جنوری کی صبح 7 بجے دیوان ملراج نے باہر آنے کی خواہش ظاہر کی تو گولہ باری روک دی گئی۔ 9 بجے کے قریب محصورین باہر آتے دکھائی دیے۔ حیرت انگیز طور پر 3000 مسلح سپاہیوں نے باہر آ کر سرنڈر کیا، اور سب سے آخر میں دیوان ملراج اپنے بھائیوں رام سنگھ اور شام سنگھ کے ہمراہ قلعے سے باہر آیا۔ برقع ملتان میں دستیاب تفصیلات کے مطابق دیوان ملراج ایک خوبصورت عربی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے نہایت مکلف اور شاہانہ لباس زیب تن کر رکھا تھا، گویا یہ شخص جو کل تک دشمن سے برسرے پیکار تھا اب ذلت کی زندگی پر قناعت کی عملی تصویر بنے ہوئے تھا۔ اس شاہی قیدی کو انگریز فوج نے حراست میں لے لیا اور اسے رام نگر منتقل کر دیا گیا۔ دیوان ملراج پر مسٹر وانز ایگنیو اور لیفٹیننٹ اینڈرسن کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ 3 رکنی کمیشن نے دیوان ملراج کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے حالات کا قیدی اور مجبور شخص قرار دیتے ہوئے رحم کی سفارش کی۔ چنانچہ لارڈ ڈلہوزی نے یہ سفارش تسلیم کرتے ہوئے سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ دیوان ملراج کو سمندر کے قریب جلا وطن کر دینے کا حکم صادر ہوا، اسے بنارس پہنچا دیا گیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا۔ ملتان میں انگریز سرکار کی عملداری کا آغاز ہو چکا تھا۔ ملتان کے قلعے پر انگلینڈ کا پرچم لہرا دیا گیا۔ مسٹر وانس ایگنیو اور لیفٹیننٹ اینڈرسن، جنہیں 20 اپریل 1848 کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، خونی برج کے مقام پر قبروں سے ان کی باقیات نکال کر بہت دھوم دھام سے جنازہ نکالا گیا۔ نہایت تزک و احتشام اور سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں قلعہ ملتان میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہیں قتل کرنے والے گوجر خان نامی سپاہی کو فوری طور پر پھانسی دے دی گئی۔ آج بھی ملتان کے قلعہ کوہنا قاسم باغ میں ان دونوں انگریز افسروں مسٹر وانس ایگنیو اور لیفٹیننٹ اینڈرسن کی نہ صرف قبریں موجود ہیں بلکہ ان کے اعزاز میں تعمیر کی گئی یادگار بھی قائم و دائم ہے، اور اس پر نصب کتبہ انگریز سرکار کی شان و شوکت کی عکاسی کرتا ہے، مگر وہ گمنام سپاہی جنہوں نے انگریز سرکار کے خلاف مزاحمت کی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ غداروں اور وفاداروں میں فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کے بادوزئی اور علیزئی خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔